انسان دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے جھگڑوں میں، دنیا کے کاموں میں بعض اوقات بہت غافل ہو جاتا ہے. پھر اس کو کسی ایسے ماحول کی ضرورت پڑتی ہے جہاں وہ جائے اور کچھ وقت کے لیے وہاں پر یہ دنیاوی چیزوں سے اور دنیا کی فکروں سے اور باتوں سے تھوڑا سا انسان کٹے، ورنہ پھر اسی غفلت میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو ان غفلتوں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ اور اپنے آپ کو مصروف کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مصروفیات سے ان کا وقت ان کو مل ہی نہیں سکتا. اور ظاہر بات ہے کہ انسان جتنا ہی مصروف ہو تو مصروفیت کی وجہ سے موت کا فرشتہ تو آنے میں تاخیر نہیں کرتا اور نہ وہ ان مصروفیات کو تسلیم کرتا ہے. تو عین اسی مصروفیت کے دوران ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے جو اللہ نے دی ہے، اور ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں، وہ اپنا تزکیہ کر سکیں، وہ اپنے معاملات درست کر سکیں، وہ اپنے معمولات درست کر سکیں، اپنی عبادات بہتر کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے دنیا سے جانے سے پہلے. یہ ان کو موقع نہیں ملتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے اوپر مصروفیت کا عذاب نہ مسلط فرما، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر عذاب جو ہے دنیا میں عذاب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مصروفیت کی شکل میں مسلط ہے. اصل میں یہ مصروفیت نہیں ہوتی، اس کا نام ہم نے مصروفیت رکھا ہے کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہی مصروف ہی ہوتے ہیں، کسی اور کام میں مصروف. یہ ترجیحات کا مسئلہ، پرائورٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک آدمی کے نزدیک دین اس کی آخرت، قبر، حشر، یہ اس کی پرائورٹی نہیں ہوتی، ترجیح نہیں ہوتی. اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پیسے کمانا دنیا کا سب سے اہم ترین کام ہے اور کماتے رہنا کماتے رہنا کماتے رہنا، اپنی ضروریات سے 100 گنا زیادہ بھی وہ کما لے تو اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی. اس کی ساتھ پشتے بھی جس پیسے کو ختم نہ کر سکیں وہ کما لیں. تو یہ چیزیں ساری احادیث میں ان انسانی نفسیات کو بیان کیا وضاحت کے ساتھ. ایک حضور نے فرمایا نعمتانی مغبور فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ ایک تو لوگ دو نعمتیں ایسی اس کی لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت کی قدر نہیں کرتے، ایک وقت کی قدر نہیں کرتے، فراغت کی قدر نہیں کرتے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی بھر کر سونے کی دے دی جائے تو یہ اس پر اکتفا نہیں کرے گا اور یہ دوسری مانگے گا. وادی کہتے ہیں 4 پہاڑوں کے درمیان جو وسیع میدان ہوتے ہیں جو کہ بعض صورتوں میں سینکڑوں کلومیٹر پر مشتمل ہوتے ہیں، پوری وادی کے وادی. میں نے آپ کو درس میں بتایا تھا جیسے وادی مہران ہے، یہ ملتان سے لے کر ٹھٹھا کے تک